السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، معزز سامعین نظام، پردہ نشین خواتین، بہت دیر سے اس مدرسے کے بچوں کا بہت ہی دلچسپ مختلف عنوان سے مختلف زبان میں تقریریں، نعتیں اور دیگر پروگرام سماعت کر رہے تھے. وہ سارے پروگرام عبرت کے لیے تھے. وہ تفریحی پروگرام نہیں تھے، بلکہ وہ سب عبرت کے پروگرام تھے. خاص طور سے جو بچوں نے مکالمہ پیش کیا ہے جہیز کی لعنت پر، اور آج کل جو معاشرے میں پھیلی ہوئی رسم و رواج ہے، ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی اپنے گھر میں شادیوں میں جہیز سے پرہیز کریں گے. اپنے جاننے والوں میں بھی یہ بات رکھیں گے، اور انشاءاللہ جہیز سے اپنے معاشرے کو ہم پاک کریں گے. اسی طرح بچوں نے دیگر عنوان سے بھی باتیں پیش کی. بچوں کی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے حجاب اور پردے کے تعلق سے کئی عنوان سے باتیں سامنے آئیں جو تقریروں میں کہی جاتی ہیں. وہی تمام باتیں بچوں نے مکالمے میں اور اپنی اپنی تقریروں میں پیش کیا ہے، اور یقیناً ان کے پیچھے مدرسے نے بے انتہا محنت کی ہے اور آپ حضرات نے ساتھ دیا ہے. اگر اسی طرح دونوں تعلق برقرار رہے تو انشاءاللہ آپ کے بچے بہت آگے نکلیں گے اور مدرسہ کافی ترقی کرے گا. یہی گزارش ہے کہ جس طرح آپ کا مدرسے سے تعلق رہا ہے، اس سے زیادہ مضبوط تعلق مستقبل میں رہے، اور ہر طرح دامے درمے قدمے سخنے آپ کا تعاون مدرسے کو حاصل رہے، تاکہ مدرسہ اپنے عزائم کو لے کر جس نہج پر چل رہا ہے اس کو آسانی کے ساتھ، خیر و خوبی کے ساتھ آگے وہ بڑھ سکے. اللہ آپ کے تعاون کو، تعلق کو قائم رکھتے ہوئے اور اس کو نجات کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے. مختصر وقت میں چند باتیں کہنی ہیں دوستو. ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان. ایک صحابی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہوں نے ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک سوال کیا، ما نجات المومن یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی علیہ السلام، مسلمانوں کی کامیابی کن اعمال کے اندر ہے؟ ایک مسلمان کیا کیا کام کرے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف مختصر 3 عمل بتایا کہ اگر کوئی مسلمان یہ 3 کام کرے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر کے فرمایا، احرس لسانک، اپنی زبان قابو میں رکھو، اپنی زبان کنٹرول میں رکھو، تم نجات پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے.
ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، اذا اصبح ابن آدم، جب صبح ہوتی ہے انسان کی، جب صبح ہوتی ہے فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، جسم کے 360 اعضاء یہ زبان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں فتقول اتق اللہ فینا فإنما نحن بک، سارے اعضاء زبان کی طرف متوجہ ہو کر یہ فریاد کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ اے زبان پورے جسم کے سردار تو ہی ہے، ہم سب کا تعلق تجھ سے ہے، ہماری کامیابی تیری ذات سے متعلق ہے، فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ أَعْوَجَجْتَ أَعْوَجَجْنَا، اے زبان اگر تو ٹھیک رہی تو پورا جسم ٹھیک رہے گا، اور اگر تو بگڑ گئی تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ زبان کا وہ درجہ جسم کے اندر ہے، اگر زبان ٹھیک ہے تو پورا جسم درست رہے گا، اور زبان بگڑ جائے گی تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان کو پکڑ کر کے فرمایا تھا، اس کو قابو میں رکھنا تو ہر چیز سے سلامت رہو گے، ہر برائی سے محفوظ رہو گے۔ ایک جگہ آپ نے اور کھل کر کے یہ بات فرمائی ہے اور کہا سنو، من یتوکل لی ما بین لحیتی وما بین رجلی اتوکل له بالجنہ، اے میرے صحابہ اگر تم نے 2 چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دی تو ہم تمہارے لیے جنت کی گارنٹی لیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی علیہ السلام وہ 2 عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک عمل تو یہ ہے تم مجھے گارنٹی دو کہ جو تمہاری زبان ہے ہم اس کو محفوظ رکھیں گے، جو تمہاری شرمگاہ ہے اس کو تم محفوظ رکھو گے۔ جو مسلمان بندہ اپنی زبان کو اور اپنی شرمگاہ کو، ان دونوں حصوں کو محفوظ رکھے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا وعدہ ہے اتوکل لہ بالجنہ، کہ میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام وضو کرنے لگے، جب وضو کا پانی نیچے گرنے لگا کچھ صحابہ تشریف لائے، آقا سے بے انتہا صحابہ دوستوں محبت کرتے تھے، اگر آقا تھوکتے تھے صحابہ ہاتھ پھیلا لیتے تھے اور ہاتھ میں لے کر جسم میں مل لیتے تھے، اگر آقا وضو فرماتے تھے تو وہ پانی نیچے نہیں گرتا تھا، صحابہ لے کر اس کو جسموں پر مل لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما، ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام وضو فرما رہے تھے، فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، حضرات صحابہ تشریف لائے اور آپ کے وضو کا پانی جو نیچے گرنا چاہ رہا تھا اس کو ہاتھوں میں لے کر جسموں پر ملنے لگے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ میرے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، صحابہ ہاتھوں میں لے کر جسم پر ملتے ہیں، کوئی اپنے چہرے پر مل رہا ہے، کوئی جسم پر مل رہا ہے، الغرض وہ پانی میرا وضو کا نیچے نہیں گرتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا ما حملکم علی ھذا، اے صحابہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا حب اللہ و رسول، اللہ اور رسول کی محبت کی وجہ سے۔ ایک انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے وہ اس کا جھوٹا پانی پی لیتا ہے، اس کا جھوٹا کھانا کھا لیتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کا جھوٹا کھا لیتی ہے، اس کے تھوک کو چاٹ لیتی ہے، کیوں؟ ایک محبت ہونے کی وجہ سے۔ جب ایک ماں اپنے بچے سے اس قدر محبت کر رہی ہے تو حضرات صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بے پناہ محبت کر رہے تھے، انہوں نے جواب دیا حب اللہ و رسول، اللہ اور رسول کی محبت کی وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا صحیح محبت کیا ہے؟ اگر تم نبی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو صحیح محبت کیا ہے؟ محبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کیا عمل ہے، کیا طریقہ ہے جس کو کرنے سے انسان نبی سے سچی محبت کرنے والا کہا جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا من سرہ ان یحبہ اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ
فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے، رسول تم سے محبت کرے اور تمہاری محبت بھی اللہ اور رسول سے جڑ جائے، اگر تم یہ بات چاہتے ہو تو عہد کرو جب بھی زبان سے کوئی بات نکالو تو صحیح نکالو، ہمیشہ سچ بولو، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ جھوٹ بولنے والا مرد ہو یا عورت ہو وہ اللہ اور رسول کو محبوب نہیں بن سکتی ہے۔ آج کے اس اجلاس سے ہم عہد کر کے چلیں، ہم چاہے گھر میں ہو، باہر ہو، کاروبار ہو یا کسی بھی میدان میں ہو، لیکن ہم اپنی زبان سے جھوٹ بات نہیں کہیں گے، جب بھی بولیں گے تو انشاءاللہ سچ بات بولیں گے۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ اور رسول کی محبت چاہتے ہو وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تُمِنَا، اگر آپ کے پاس کسی کا کوئی حق ہو، 5 پیسے کے برابر حق ہو، چاہے بھائی کا ہو، باپ کا ہو، بہن کا ہو، پڑوسی کا ہو، مسلمان کا ہو، غیر مسلم کا ہو، کسی بھی انسان کا اگر 5 پیسے کا کوئی حق ہو اس کو آپ ادا کرنے والے بن جائیں۔ جب تک ایک انسان دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا وہ اللہ اور رسول کا چہیتا محبوب کبھی نہیں بن سکتا ہے۔ دوستو اس دنیا میں ادا کرنا آسان ہے، آخرت میں ادائیگی بہت مشکل ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے من غصب شبرا من الارض توقه اللہ یوم القیامت 7 ارضین، جس نے اس دنیا میں کسی کی ایک بالشت زمین قبضہ کر لی ہے، اس دنیا میں ایک بالشت زمین غصب کر لی ہے، اس دنیا میں ایک بالشت زمین دبا لی ہے، ہڑپ کر لی ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں 7 زمین کا طوق بنا کر ڈالیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو اگر اللہ اور رسول کی محبت چاہیے تو نبی کا دوسرا فرمان یہ ہے کہ انسان حقوق کی ادائیگی کرنے والا بن جائے۔ تیسری نصیحت نبی نے کی وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، پڑوسی کے ساتھ بہترین سلوک کرو، اپنے پڑوسی کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کثرت سے مجھے جبریل نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید اور وصیت کی، مجھے خطرہ ہونے لگا ایسا نہ ہو کہ میراث میں اس کو حق دینا پڑ جائے، اس کو میراث میں حق دینا پڑ جائے، ایسا نہ ہو۔ اس قدر تاکید کی ہے اور وصیت کی ہے، پڑوسی کا اتنا زیادہ حق ہے۔ ایک جگہ نبی کا فرمان ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، اگر تمہارا ایمان اللہ پر رسول پر ہے، قیامت کو مانتے ہو تو ضرور پڑوسی کا اکرام کرو، پڑوسی کی عزت کرو، اس کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرو۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا فریضہ ہے، آپ کا حق ہے۔ یہ 3 عمل اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ سچ بولے گا اللہ اور رسول سے محبت قائم ہو جائے گی، اگر کوئی بندہ بندوں کے حقوق کو ادا کرے گا اللہ اور رسول سے محبت قائم ہو جائے گی، اگر کوئی انسان اپنے پڑوسی کے ساتھ بہترین سلوک کرے گا اللہ اور رسول کے ساتھ محبت قائم ہو جائے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زبان کو صحیح استعمال کرنا ہے۔ انسان سوچتا ہے اللہ نے زبان دی ہے تو کیا بولے نا، بات نہ کریں، کہاں اس کو استعمال کریں۔ دوستو نبی کا فرمان سنیے، ہمیں اللہ نے جو جسم کی نعمت دی ہے یا جو نعمتیں دی ہیں، چاہے وہ مال کی نعمت ہو، صحت کی نعمت ہو، جسم کے اعضاء کی نعمت ہو، ان
تمام نعمتوں کو آخرت کی دائمی نعمت حاصل کرنے کے اوپر خرچ کرنا چاہیے. اپنے مال کو آخرت کی دائمی نعمت، اپنے جسم کو آخرت کی دائمی نعمت، اپنی صحت کو آخرت کی دائمی نعمت، اپنے ہر عمل کو آخرت کی دائمی نعمت کو حصول کے لیے ہمیں صرف کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من قال سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرۃ غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر او كما قال علیہ السلام. اگر تم نے 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، پہاڑ کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہو، پیڑ کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو. اگر تم نے 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. ایک دفعہ صحابہ ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں نبی سے سیکھ کر کے، جب آپ بلندی پر چڑھو تو آپ اللہ اکبر پڑھو. اذا علونا کبرنا واذا نزلنا سبحنا. حضرات صحابہ فرماتے ہمارا یہ معمول تھا، اذا علونا کبرنا، جب ہم بلندی پر چڑھتے تھے، پہاڑوں پر چڑھتے تھے، زینے پر چڑھتے تھے تو اللہ اکبر. یا اللہ یہ چڑھنے والا اونچا نہیں ہے، یا اللہ تو ہی بڑا ہے، یا اللہ تو ہی بڑا ہے. اور جب ہم پستی میں اترتے تھے وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا تو ہم اللہ کی تسبیح سبحان اللہ پڑھتے تھے. تو چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اور نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھتے تھے. حضرات صحابہ کہتے ہیں میری آواز نبی نے سن لی. نبی نے فرمایا اربعوا علی انفسکم فإنکم لا تدعون اصم ولا غائبا. اے حضرات صحابہ اپنی جان پر رحم کرو، آہستہ آہستہ پڑھو، چیخ چلا کر پڑھنا ضروری نہیں ہے. تم زور زور سے اللہ اکبر کی صدائیں بدل کرتے ہو، تم تسبیحات زور زور سے پڑھتے ہو. اربعوا علی انفسکم، اپنے اوپر رحم کرو. فإنکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو. اللہ بہرا نہیں ہے، اللہ سمیع ہے، ہر بات کو سنتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے. تم آہستہ آہستہ اللہ اکبر اور سبحان اللہ پڑھو. اس کے بعد نبی نے کہا من قال لا حول ولا قوة الا باللہ فإنها کنز من کنوز الجنہ. ایک مرتبہ اگر تم لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھو گے تو آپ کو جنت کا ایک خزانہ مل جائے گا، جنت کا ایک خزانہ مل جائے گا. تو اللہ نے زبان دی ہے آخرت کی تیاری کے لیے. قرآن پڑھیے، تسبیحات پڑھیے، چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیے. اس زبان سے جھوٹ نہیں بولنا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنا ہے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، بلکہ اس زبان سے آخرت کی تیاری کرنی ہے. ایک حدیث سناؤں میں آپ کو. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی. میں معراج میں گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے؟ معراج میں. معراج میں تشریف لے گئے. 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ہارون علیہ السلام سے. اس طرح ہر آسمان پر پیغمبروں سے ملاقات ہوئی. 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی. جب حضرت نبی پاک علیہ السلام کی حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا محمد اقرأ امتک منی السلام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا. دوستو اپنے مقام کو پہچانو، اپنے مرتبے کو پہچانو. ما ہلک امرؤ عرف قدرہ.
جس نے اپنے مقام کو پہچان لیا وہ ہلاک ہونے والا نہیں ہے۔ ہمارا آپ کا کیا درجہ ہے؟ اس دنیا میں آنے میں ہم آخر میں ہیں، جنت میں جانے میں اول درجہ ہمارا ہوگا۔ ہم اپنے مقام کو پہچانے۔ حضرت ابراہیم سلام بھجوا رہے ہیں، یا محمد اقرأ امتک منی السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ آگے کا جملہ سنیے اور کہا وَأَخْبِرُهُمْ، اپنی امت کو بتا دینا ان الجنت طیبۃ التربۃ وعذبۃ الماء، جنت کی زمین انتہائی پاک صاف ہے اور وہاں کا پانی بے انتہا شیریں اور میٹھا ہے۔ وعذبۃ الماء وإنها قیعان، لیکن جنت ایک چٹیل میدان ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہمیں محنت کرنی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری جنت میں باغ لگ جائے، ہماری جنت میں نہریں کھد جائیں، ہماری جنت میں محلات تعمیر ہو جائیں، تو ہمیں اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اگر اس رہتے ہوئی دنیا میں 60-70 سالہ کی زندگی میں اگر ہم نے محنت کر کے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، تسبیح پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے اگر ہم نے جنت کو آباد کر لیا تو مرنے کے بعد آرام کریں گے، اور اگر ہم نے یوں ہی اپنی زندگی کو ضائع و بیکار کر دیا تو ہماری جنت ایسے ہی پڑی کی پڑی رہ جائے گی۔ آپ نے فرمایا ان سے بتا دینا وَإِنَّ غِرَاسَهَا، جنت کے باغات، وہاں کے پیڑ پودے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات ہیں۔ آپ سبحان اللہ پڑھیں گے جنت میں پیڑ لگے گا، آپ الحمدللہ پڑھیں گے جنت میں نہر بنے گی، آپ اللہ اکبر پڑھیں گے آپ کے لئے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ جس طرح آپ عبادت کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، آپ کی جنت میں طرح طرح کی نعمتیں اللہ تیار کرتا جائے گا۔ تو دوستو یہ زبان اللہ نے دی ہے جنت میں نعمتوں کو تیار کرنے کے لیے، وہاں میں طرح طرح کی چیزوں کو آباد کرنے کے لیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں میری جنت بہتر سے بہتر ہو تو اس میں ہماری زبان اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ لہذا آج کے اس اجلاس سے یہ پیغام لے کر جائیں، ہم اپنی اس زبان کو جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو آباد کرنے کے لیے ہم استعمال کریں گے، اور جھوٹ میں، غیبت میں، تمام برائیوں سے ہم اپنی زبان کو پاک رکھیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک نصیحت کی، اپنی زبان کو محفوظ رکھنا۔ دوسری نصیحت آپ نے کی ہے وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، آپ خالی اوقات اپنے گھر میں رہا کریں۔ آپ دکان سے فارغ ہو جائیں، آپ اپنی ملازمت سے فارغ ہو جائیں، اپنے عمل سے آپ فارغ ہو، سیدھے گھر میں آئیں۔ گھر میں رہنے سے پورا نظام آپ کے نظروں کے سامنے رہے گا۔ کون سا بچہ 7 سال کا ہے، کون سا 4 کا ہے، 5 کا ہے، کس نے نماز پڑھی ہے، کس نے قرآن پڑھا ہے، اور کون سا بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، کون سی بچی پردے میں رہتی ہے، کہاں آتی کہاں جاتی ہے، پورے گھر کا نظام آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی کا فرمان مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہاری بچی، تمہارا بچہ 7 برس کا ہو جائے نماز کے لیے کہو۔ اگر آپ گھر میں رہو گے تبھی تو کہو گے۔ بہت سے ہمارے بھائی ہیں کھانا کھانے کے بعد ہضم کرنے کے لیے چوراہے پر جاتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں، دوسرے مقامات پر بیٹھ کر گپ شپ کر کے اپنے قیمتی اوقات کو ضائع کرتے ہیں۔ نہ گھر کی نگرانی ہے، نہ بچوں کی دیکھ ریکھ ہے، نہ اپنے ماں باپ کی خدمت ہے، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی اور اہم کردار ہے۔ اپنے قیمتی اوقات کو ادھر ادھر ضائع کر دیتے ہیں۔ نبی کا فرمان ہے اپنے گھر میں رہو، جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو، تمہاری بچی 7 برس کی ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نہ پڑھیں، سختی کرو، ہلکی پھلکی تنبیہ بھی کرو اور سختی بھی کرو، الغرض انہیں نماز کا پابند بنا دو، روزے کا پابند بنا دو۔
15 سال ہوتے ہوتے آپ کا بیٹا 5 وقتہ نمازی ہو، آپ کی بیٹی 5 وقتہ نمازی ہو، 15 سال سے پہلے آپ اس کو مکمل روزے دار اور مکمل اس کو روزہ رکھنے والے اور اس کو نماز پڑھنے والا اس طرح آپ بنا دو، پھر وہ پوری زندگی روزے اور نماز کا پابند رہے گا۔ یہ میرے نبی کی دوسری نصیحت ہے۔ یہ کردار ماں اور باپ مل کر ادا کریں گے تو انشاءاللہ گھر کا ماحول اچھا بنے گا۔ تیسری نصیحت نبی نے فرمائی ہے وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنی غلطیوں پر رویا کرو۔ دوستو دنیا کا ہر انسان انبیاء کو چھوڑ کر، حضرات انبیاء گناہوں سے معصوم ہے، اس کے علاوہ کوئی انسان دنیا کا گناہوں سے معصوم نہیں ہے۔ ہر بندے سے کم زیادہ چھوٹی بڑی غلطی ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ اللہ قربان جائیے اس پر، وہ اللہ قربان جائیے اس پر، وہ گناہوں کو معاف کر کے خوش ہوتا ہے، وہ بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور معافی کو اللہ پسند کرتا ہے۔ وہ تواب ہے، وہ غفار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ جو بندہ اس سے مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ جو آدمی سچ بولے گا تو اللہ نے اس کے لیے 3 وعدے فرمائے ہیں۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے کام کو بنا دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے تمام گناہوں کو اللہ بخش دے گا، اور آگے پھر ایک جنت کا وعدہ، فوزاً عظیما، بڑی کامیابی جنت کا اللہ وعدہ فرما رہا ہے۔ اس لیے دوستو فرمایا ہے اپنی غلطیوں پر رویا کرو، دعائیں کیا کرو، اپنی غلطیوں پر رویا کرو۔ رونے والے آدمی کو اللہ جہنم میں نہیں داخل کرے گا۔ نبی نے قسم کھا کر بات ارشاد فرمائی ہے، آپ نے کہا ثلاثۃ اعین لا تمسها النار، 3 آنکھیں ہیں جن پر اللہ نے دوزخ کو حرام کر دیا ہے۔ ثلاثۃ اعین لا تمسها النار، 3 آنکھیں ایسی ہیں جنہیں کبھی جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے، انہیں پہنچ نہیں سکتی ہے۔ عین فقئت فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پھوڑ دی گئی ہو، وعین حرست فی سبیل اللہ، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جگ رہی ہو۔ آپ اللہ کی خاطر، شب قدر ہے، شب برات ہے، یہ عبادت کرتے کرتے، نماز پڑھتے پڑھتے، ابھی رمضان آ رہا ہے، تراویح میں آپ دیر تک آپ جگ رہے ہیں اللہ کے خاطر، ایسی آنکھوں پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ وعین بکت من خشیت اللہ، اور وہ آنکھ جس کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے لگے۔ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور مانگتے مانگتے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو بھی جہنم پر حرام کر دیں گے۔ ایک جگہ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے وَعَيْنٌ كَفَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، وہ آنکھ بھی دوزخ میں نہیں جائے گی جس آدمی نے غیر محرم عورتوں کو نہیں دیکھا ہے، دوسرے کی بہو کو نہیں دیکھتا، دوسرے کی بیٹی کو نہیں دیکھتا، دوسرے کے گھر میں تاک جھانک نہیں کرتا ہے، نگاہ نیچی رکھ کر چلتا ہے، دوسروں کی بہو بیٹی کو اپنی بہو بیٹی سمجھ کر چلتا ہے اور اپنی آنکھ کو بد نظری سے بچاتا ہے۔ نبی کا فرمان ہے وَعَيْنٌ كَفَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، اللہ اس آنکھ کو اور اس بندے کو بھی دوزخ سے محفوظ کرے گا جو اپنی آنکھ کو غیر محرم عورتوں سے بچاتا ہے، غیر محرم پر اپنی نظر نہیں ڈالتا ہے۔ تو دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، جب نبی نے یہ 3 نصیحتیں فرمائی، زبان کنٹرول میں رکھو، خالی وقت گھر میں گزارو، اور تیسرے گناہوں پر رویا کرو، رونے والا بندہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ایک جگہ نبی کا فرمان ہے لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع، جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ
بکری ہو، بھینس ہو، گائے ہو، اس کے تھن سے دودھ نکال لو تو جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں واپس نہیں جا سکتا ہے، اسی طرح مومن بندہ، اپنے گناہوں پر رونے والا بندہ یہ جہنم میں نہیں جا سکتا ہے۔ نبی کا فرمان ہے لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع۔ اس لئے میرے بھائیو دوستو، نماز پڑھ کر کے، کبھی تلاوت کر کر کے، کبھی ذکر اور تسبیح کر کے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں کیا کرو، اور کوشش کرو کہ دعا کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اگر آنسو نہ نکلے، رونا نہ آئے تو رونے جیسا چہرہ بنا لو۔ یہ 3 نصیحتیں نبی نے فرمائی۔ اس کے بعد نبی اپنی طرف سے فرما رہے ہیں الا اعلمک خیر ثلاث سور انزلت فی التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان العظیم۔ اے لوگو، تمہیں ہم 3 سورتیں سکھلاتے ہیں، اس کو سیکھ لو تو دنیا کے تمام آسیب سے، دنیا کے تمام شر سے، دنیا کی تمام برائی سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کا نبی بتائیے، تو آپ نے کہا سنو، لا تنساہن، وہ 3 سورتیں پہلے آپ نے بتائی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، کہا ان 3 سورتوں کو یاد کر لو، ولا تنساہن، اور کبھی بھی انہیں نہ بھولنا، اور ان کو پڑھ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم کے اندر مل لیا کرو، اللہ تمہیں ہر شر سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت عقبہ فرماتے ہیں جب سے میرے نبی نے یہ ہمیں نصیحت بتائی ہے، پوری زندگی میں نے اس پر عمل کی اور ہمیشہ ہمیں فائدہ ہوا۔ 4 نصیحتیں ہو گئی، بات مکمل۔ اب حضرت عقبہ جانے لگے تو جاتے جاتے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اخبرنی بفواصل الاعمال، اس کائنات میں 1 نمبر کا عمل کیا ہے وہ بتا دیجیے۔ اس پوری دنیا میں سب سے افضل عمل، سب سے بہتر عمل کیا ہے وہ ہمیں آپ بتا دیجئے۔ دوستو، آج اس اجلاس میں حضرات صحابہ کے ذریعے وہ پوچھا ہوا نسخہ جو دنیا میں سب سے اعلیٰ عمل کے اعتبار سے ہے، افضل ہے، جس سے اللہ بے انتہا خوش ہوتا ہے، وہ عمل صحابہ نے پوچھا اور نبی نے اس کا جواب دیا اور آگے فرمایا ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا وادخلہ اللہ الجنہ۔ اے لوگوں سنو، میں 3 عمل تمہیں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تمہاری زندگی میں وہ عمل داخل ہو گئے تو اللہ تمہارے لیے جنت کو آسان بنا دے گا، جنت کا داخلہ آسان بنا دے گا۔ ایک مومن کے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے اور اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ میرے لیے میری جنت آسان ہو جائے اور جنت کا داخلہ میرے لیے آسان ہو جائے۔ تو نبی کا فرمان ہے، سنیے، نبی نے کہا ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا وادخلہ اللہ الجنہ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کا نبی بتائیے، آپ نے کہا تصل سل من قطعک، سل من قطعک، وَأَعْتِ مَنْ حَرَمَكَ وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ۔ یہ 3 عمل نبی نے بتایا۔ یہ پہلا عمل، جو رشتہ کاٹے آپ اس سے رشتہ جوڑو، بھاری عمل ہے، دل کے اوپر پڑنے والا سخت عمل ہے، مزاج کے خلاف ہے۔ اگر کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا ہے تو انسان کا مزاج ہے وہ بھی سلام نہیں کرے گا۔ اگر ہم سے کوئی تھوڑا دور ہوتا ہے تو ہم اس سے زیادہ دور ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ شیطانی عمل ہے، شیطان دلوں میں نفرت ڈالتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے اس عمل سے جنت کا داخلہ آسان ہے۔ نبی نے کہا اگر کوئی رشتہ توڑتا ہے آپ رشتے کو جوڑو۔ بہت ہی دل کی گہرائی سے دوستوں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے اور پورے مجمع میں پورے مسلمانوں کو اللہ عمل کی توفیق دے، ہم رشتے جوڑنے والے بن جائیں۔ آج سگا باپ ہے، سگا بیٹا ہے، ماں ہے،
बहुएं हैं और बेटे हैं, औलादें हैं, सगे भाई हैं, सगी बहनें हैं, आपस में ताल्लुक नहीं है, रिश्ता नहीं है। पड़ोसी को छोड़ो, दूर के खानदान को छोड़ो, एक खून से पैदा होने वाला दो सगे भाई हैं मगर आपस में 20 साल से बोल चाल नहीं है, शादी ब्याह में शिरकत नहीं है, खुशी और गमों में एक दूसरे के मुदाखलत नहीं है। दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है दोस्तों, अगर मेरा सामने वाला भाई है, पड़ोसी है, बाप है, कुछ भी है, अगर वो रिश्ता तोड़ता है, मैं पीछे पीछे लगा रहूंगा, कहता रहूंगा, भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। रिश्ता हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर हमने ये शुरुआत की है, रब्बे काबा की कसम, हमारे लिए जन्नत आसान हो जाएगी। कौन सौदा करता है, कौन इस अमल के लिए आगे बढ़ता है? जरूर हम में से हर एक आदमी को ये सबक लेना चाहिए कि हम रिश्ता जोड़ने वाले बन जाएं। तो नबी ने कहा सिल मन क़तअ का, जो रिश्ता तोड़े आप रिश्ता को जोड़ो। दूसरा अमल फरमाया वआति मन हरम का, जो आपको महरूम कर दे उसको भी आप नवाजो। आज माशरे में ये देखा जाता है, किसके घर से कार्ड आया था, किसके वलीमे में दावत मुझे दी गई थी, किसके यहाँ से न्योता मेरे घर में आया था। हम अपने तकरीब में, अपने शादी ब्याह के मौके पर उन्हीं लोगों को कार्ड भिजवाते हैं, न्योता दिलवाते हैं, जिसने मुझे दिया था उसी को, और जिसने हमें भुला दिया था, फरामोश कर दिया था, हम भी उसको फरामोश कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। मक्का के काफिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के खानदान के अबू सुफियान है, 40 उकिया चांदी दे दो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा सुफियान अपने बेटे को बुलाओ, उन्हें भी 100 ऊंट 40 उकिया चांदी। फिर नबी ने कहा सुफियान दूसरे बेटे को बुलाओ, 100 ऊंट 40 उकिया चांदी। एक घर में अबू सुफियान और उनके दोनों बेटों को नबी ने 300 ऊंट और 120 उकिया चांदी अता कर दी। ये कौन लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी नबी को महरूम कर रखा है? दोस्तों भाइयों, हम अपने बाप को देने वाले बन जाएं। भले उन्होंने हमें नहीं दिया, भाई ने हमें नहीं दिया, पड़ोसी ने हमें नहीं दिया, अगर अल्लाह ने हमें नवाजा है तो हम हर एक को थोड़ा थोड़ा हिस्सा लगाकर हमें देना चाहिए। ये दूसरा अमल नबी ने कहा है जो दुनिया का सबसे अफजल तरीन अमाल में से है। आखिरी बात जो नबी ने फरमाई, वो आरिज़ अम्मन ज़लमका, अगर किसी ने आप पर ज्यादती कर रखी है, जुल्म कर रखा है, आपको गाली दी है, आपकी बेइज्जती की है, आपको रुसवा किया है, आपको तकलीफ पहुंचाई है, किसी तरह से उसकी तरफ से ज्यादती हुई है, आप माफ कर दो, आप माफ कर दो। शैतान सिखलाता है, नहीं नहीं आपको तो जवाब देना है, और ईंट का जवाब पत्थर से, यानी ज्यादा सख्ती से देना है। दोस्तों, ये इस्लाम का जवाब नहीं है। इस्लाम ये कहता है जिसने आप पर ज्यादती की है, जुल्म कर रखा है, आपको तकलीफ पहुंचा रखी है, ऐसे लोगों को आप माफ कर दो। हमारे आका ने हमेशा माफ किया है, बदला नहीं लिया है, जबकि अल्लाह ने आपको इजाजत दे रखी है। ऐ नबी सुनो, व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बि, अगर आप बदला लेना चाहो तो आप बदला ले सकते हो जितनी तकलीफ आपको पहुंचाई गई है। वला इन सबरतुम लहु व खैरुल लिस्साबिरीन, लेकिन अगर आप सब्र कर लो, अगर आप माफ कर दो तो ये अमल आपके लिए बेहतर साबित होगा। हमारे नबी ने इसी का मुजाहिरा किया है। चुनांचे गले में फंदा डालने वाले शख्स को आपने माफ किया है, आपके ऊपर तलवार तानने वाले आदमी को आपने माफ कर दिया, उक़बा इब्ने अबी मुईत को आपने माफ कर दिया, अपने चचा हजरत हमजा के कातिल हबशी को आपने माफ फरमा दिया, अपने खाने में जहर मिलाने वाली फातिमा नामी औरत को आपने माफ कर दिया। एक तो नहीं, हजारों लोगों को आपने माफ किया। और वो वाक़या आप याद रखें, जब फतेह मक्का के मौके पर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, मक्का वाले सहमे थे, डरे हुए थे, आज तो बोटियां बना दी जाएंगी, आज तो एक एक जुल्म का बदला लिया जाएगा।
جائے گا۔ اور یہ صحابہ بعض کہنے بھی لگے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج بوٹی بنانے کا دن ہے، بدلہ لینے کا دن ہے، لیکن نبی نے اعلان کر دیا لوگوں سن لو الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرم کا دن ہے، درگزر کا دن ہے، معاف کرنے کا دن ہے، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ دوستو آج اس اجلاس میں یہ حوصلہ جذبہ لے کر جائیں کہ اگر ہمارے اوپر کچھ لوگوں نے زیادتی کر رکھی ہو، ہم سب کو اسی جلسے سے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ چند نصیحتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے، جو مسلمان اس پر عمل کرے گا انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو رہے گا، آخرت میں کامیاب رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔